بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موٹیویشن آفٹر افطار ڈے 28. الحمدللہ. آج ہم نے پارہ نمبر 28 کی سورۃ الحشر ہے، اس کی آیت نمبر 19 سے موٹیویشن لینی ہے انشاءاللہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی منافقین و نصارہ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو ہی بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا کہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو خود ہی بھول گئے، اپنے نفسوں کو ہی بھول گئے. یعنی انسان خود اپنے آپ کو ہی بھول جائے. دیکھیں ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، وہ نہیں غور کرتا کہ اذان ہوگی یا نماز کا ٹائم، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، حلال حرام کی پہچان بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، جو حقوق اس کو ادا کرنے ہیں وہ ان کو بھول جاتا ہے. اس کو بس دنیا کی پرواہ ہوتی ہے. اس دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے. اس کو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، اپنے سونے جاگنے کی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، کسی کی فکر نہیں ہوتی. ایسے انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے بہت دور ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر سب حق رکھے ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی انسان دنیا میں اس قدر ڈوب جائے کہ وہ اللہ کو تو بھولے ہی اور ساتھ جو اس نے حق ادا کرنے ہیں ان کو بھی بھول جائے، تو ایسا انسان کیا ہے؟ وہ فاسق ہے، وہ نافرمان ہے. ہم جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ بیسیکلی ہم اپنے لیے ہی خیر کما رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو فرض کر دیا گیا پر کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو یہ احسان آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، یہ آپ کی آخرت سنوارے گا، آپ کی دنیا سنوارے گا. اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کر دیا ہے تو وہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ تو جتنے اللہ کے احکامات ہیں وہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہیں. تو جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، وہ ہر خیر و بھلائی سے اپنے آپ کو خود دور کر لیتا ہے. تو ان جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اب جب رمضان اینڈ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ کو ہی بھول جائیں، اللہ کے ذکر کو ہی بھول جائیں، اللہ کی یاد کو ہی بھول جائیں اور پھر دنیا میں لگ جائیں، پھر اسی دوڑ میں لگ جائیں، دنیا دنیا دنیا. تو پھر آپ تھک جائیں گی، ہار جائیں گے، میں کدھر جا رہی ہوں، کوئی بھی حقوق ادا نہیں ہوں گے آپ سے. تو آپ نے ایسا نہیں بننا کہ آپ اللہ کو بھولیں پھر آپ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم پورا سال اللہ کا بہترین ذکر اور بہترین شکر کرتے رہیں، ہماری پوری زندگی ایسے گزرے جو اللہ کی یاد میں ہو. یعنی ہم جو بھی کام کریں تو ہمارے ذہن میں کیا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا. ہر وقت ہمارے بیک اینڈ پہ، یعنی ہمارے دماغ میں ہر وقت ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی یہ چل رہی ہو. ہم جو بھی کام کریں یہی تقویٰ ہے، اور یہی ہمارے روزے کا مقصد بھی تھا، اور اس کو ہی تو ہمیں اچیو کرنا تھا کہ ہم جو بھی کام کریں تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ رمضان جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین.